یہی وجہ ہے جو میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ زندگی میں جو اولاد کے درمیان بعض اوقات والدین میراث تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ زندگی میں اگر اولاد کے درمیان آپ کوئی چیز تقسیم کرنے جا رہے ہیں تو کسی سالڈ ریزن کے بغیر آپ ان میں فرق نہیں کر سکتے، نہ بیٹے اور بیٹی میں، نہ بیٹے اور بیٹے میں، نہ بیٹی اور بیٹی میں. زندگی میں جو آپ اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں یہ میراث نہیں کہلاتی، یہ ہبہ کہلاتا ہے، گفٹ، ہدیہ. میراث وہ ہوتی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، شریعت اس کو میراث کہتی ہے. زندگی میں جو دے رہے ہیں اس کو میراث کہا ہی نہیں جاتا، یہ شریعت کی ٹرمینالوجی ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ نماز کو آپ روزے کا نام دے دیں، روزے کو نماز کا نام دے دیں کہ میں روزہ پڑھ رہا ہوں اور نماز رکھ رہا ہوں، روزہ پڑھ رہا ہوں اور نماز رکھ رہا ہوں، تو نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے. تو میراث وہ کہلاتی ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہو. جب تک انسان زندہ ہے اس کا مال اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ میراث نہیں ہے. اسی لیے اولاد کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ والدین سے ان کی زندگی میں میراث کی تقسیم کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. بھائی میراث کس چیز کی؟ آپ کے والد کے پاس جو کچھ ہے 100% اس کے مالک وہ خود ہیں، آپ کا اس میں ایک پائی کا حصہ نہیں ہے، ایک پائی کا. تو کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابا میراث تقسیم کر دیں؟ اس کی مثال ایسا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، اس کے پاس گاڑی آپ کا، یہ گاڑی میں جو میراث بنتی ہے وہ تقسیم کر دیں ہماری. کس چیز کی میراث؟ بھائی گاڑی میری ہے، تجھے کس چیز کی میراث دوں؟ حدیث میں آتا ہے نا وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اگر پڑوسی آ جائے کہ بھائی تمہارے کھانے میں میرا حق ہے، مجھے میرا حق دے دو، اخلاقی طور پر کسی کو کچھ دینا یہ الگ چیز ہے، کسی کا آپ کے مال میں حق ہونا یہ الگ چیز ہے. اخلاقی طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ پڑوسی کو دیں، پڑوسی کو کھلائیں، پڑوسی کے ساتھ جو احسان کر سکتے ہیں کریں. لیکن قانونی طور پر کسی پڑوسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے عدالت میں آپ پہ کیس دائر کر دے کہ میرا پڑوسی مجھے سالن نہیں بھیجتا. تو والد کرنا چاہے اپنی خوشی سے، اور میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے سامنے چونکہ لوگ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں، کبھی بھی زندگی میں اولاد میں میراث ایسی تقسیم نہ کریں کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر کے سب کچھ اولاد کو دے دیں. یہ غلطی زندگی میں کبھی نہیں کرنا. آپ پر شریعت نے ذمہ داری نہیں ڈالی بھائی، شریعت نے یہ ذمہ داری مرنے کے بعد اولاد پر ڈالی ہے کہ وہ تقسیم کریں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے تقسیم کر کے جائیں، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے جانے کے بعد تقسیم کریں. اگر وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو اولاد گناہگار ہوگی، والد گناہگار نہیں ہوگا. شریعت میں یہ تو آتا ہے انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے. یہ حدیث میں کہیں نہیں آتا کہ تو اور تیرا مال تیرے بیٹے کا ہے، یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے. تو اگر زندگی میں میراث تقسیم کی جا رہی ہو، میراث کا مطلب اگر زندگی میں آپ اپنی جائیداد لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی برابری ہوگی. بیٹے اور بیٹی کے درمیان وہ آدھ و آدھ کا فرق نہیں ہوگا. جتنا حصہ بیٹے کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی حصہ بیٹی کو دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں آپ گفٹ کر رہے ہیں، آپ میراث نہیں تقسیم کر رہے. وہ جو اللہ کا قانون ہے للذکر مثل حظ الانثیین، وہ مرنے کے بعد میراث کے لیے قانون ہے، وہ گفٹ اور ہدیے کے لیے نہیں ہے. گفٹ اور ہدیے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. ہاں اس وجہ سے کوئی بیٹی کو زیادہ حق دیتا ہے یا بیٹے کو زیادہ حق دیتا ہے کہ یہ بیٹی غریب ہے تو اس کو زیادہ دے دو، یہ بیٹا غریب ہے تو اس کو زیادہ دے دو، یا اس بیٹے نے میری خدمت زیادہ کی ہے تو اس کو زیادہ دے دو، اس بیٹی نے میری خدمت، یہ جسٹیفائڈ ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی. لیکن اس بیس پہ تفریق کرنا
کہ بیٹا اور بیٹی اس بیس پہ زندگی میں تفریق کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے جمعے اس پر بات کروں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.